وَآتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، قوت سے پکڑ لو کے بارے میں حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، جو آپ بہک نہ سکو، جو آپ غلط جگہ پہ نہ جا سکو، اس سے مراد تورات ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں قوت سے مراد یہ ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل کیا جائے، دونوں ایک ہی بات آ رہی، مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اور ابو عالیہ اور ربا نے وَإِذْ قُرُوكُمْ مَا فِيهِ، اور جو کوئی اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو گے، یاد رکھو کہ معنی کے بیان کی ہیں کہ تورات کو پڑھو اور اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہدایت عطا فرما دی، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مومن بندوں کے لیے بار بار ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا ایک کرشمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن شریف میں فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، یعنی اس عظیم اور پختہ عہدے سے تم پھر گئے، جو میں نے تم سے عہد کیا تھا، مولا کریم فرماتا ہے کہ تم اس سے پھر گئے تو تم نے روگردانی کی اور اس عہد و میثاق کو توڑ ڈالا۔ فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، یعنی اگر تم پر اللہ کا یہ فضل و کرم، اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس نے تمہاری توبہ قبول سے نوازا اور مرسلین کو تمہارے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگر میں تمہاری توبہ قبول نہ کرتا تو میں انبیاء کرام کو کی مبعوث فرماتا، اور تمہاری توبہ کی قبولیت سے میں کیوں نوازتا۔ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس عہد و میثاق کو توڑنے کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ گئے، تم دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں، تم نے عہد پیمان توڑ دیا، یہ تم نے زبردست غلطی کی ہے۔ ہفتے کے دن سے یہود کا تجاوز اور اس کے شکل مسح ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں علم ہے، یعنی کہ اسے گروہ یہود تو تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی اس بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے انہیں خوب سزا ملی ہے، خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اس عہد پیمان کو توڑ دیا جو اللہ کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا، بار بار جو وعدہ لیا تھا، بار بار جو وعدہ کیا تھا وہ سب توڑ دیا اور وہ باز نہ آئے۔ اور یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا، لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ ہیلا کرتے تھے کہ کانٹے، ڈوریاں اور جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی ڈال دیتے تھے، ایک دن پہلے یعنی کہ ڈال دیتے تھے۔ حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کی جو تھا ایک طرح سے آزمائش لیتا تھا، تو وہ ان کے جالوں میں پھنس جاتی اور ان سے باہر نہ نکلتی تھی، نہ سکتی تھی۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ حیلہ سازی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں مسخ کر دیا، مشق کر دیا، انہیں بندر کی شکلیں بنا دی، ان پر عذاب الہی کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک کرم بھی سمجھ لو، ان پہ ایک عذاب بھی سمجھ لو، اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بھی سمجھ لو۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتنی بھی شے بنائی گئی ہے، کتنی بھی سب چیزیں بنائی گئی ہیں دنیا میں، ہر چیز الگ الگ بنائی گئی ہے، لیکن یہ جو بندر ہیں یہ بندروں کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان سے بھی بنائے گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بندر نہ تھے، اس سے پہلے بھی بندر تھے، لیکن وہ بندروں میں کیا خاصیت رہی ہوگی یا ان کی شکلیں کس طرح کی رہی ہوں گی، اس جیسی ہوں یا الگ ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن پہلے بھی بندر رہتے تھے۔ لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح لوگوں کے اعمال اور ان کا حلیہ بظاہر حق کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حق کے خلاف مخالف تھا، لہٰذا انہیں سزا بھی انہیں جیسے جنس عمل کے مطابق دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار ارشاد فرماتا ہے
وَسَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعًا وَلَا يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 163، اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس گاؤں اور ایلا کا حال تو پوچھیں جو برلب سمندر واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت ان کے ہفتے کے دن اور ان کے شکل کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آئیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کو اس میں آزمائش میں ڈالتے تھے۔ تو اس دن جو تھی مچھلیاں ہفتے کے دن شکار کرتے تھے تو بہت زیادہ آتی تھی، مچھلیاں اس کے سامنے پانی کے اوپر ہی آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی تھی۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں اور ہم ان کا ایک تجربہ لیتے ہیں اور ہم انہیں آزمائش میں لیتے ہیں۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا۔ کچھ لوگ خنزیر بھی بنے تھے اس میں، اور کچھ کو بندر بھی بنا دیا تھا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکلوں میں مسح کر دیا تھا، یعنی کہ بوڑھوں جو تھے انہیں بندر بنا دیا اور جو جوان تھے انہیں خنزیر کی شکل میں مسح کر دیا۔ یہ اللہ کی مسائل ہے، اور یہ کیا کیا ہے یہ اللہ کا رسول جانا ہے، لیکن یہ بات بہتر ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ انہیں بندر کی شکل اختیار فرما دی، اور کچھ خنزیر بھی بنے تھے۔ اب یہ قرآن نے دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، دونوں بات عطا فرما دی ہے۔ کون خنزیر بنا کون بندر بنا، جوان بنے یا بوڑھے بنے، لیکن خنزیر بھی بنے اور بندر بھی بنے۔ شیبان نحومی سے قتادہ سے روایت کیا اللہ تعالیٰ نے ان مرد و عورتوں کو بندر کی شکل میں مسح کر دیا، جو بندر ہوئی کی طرح آوازیں نکالتے تھے، اور بندروں کی ہی طرح ان کی ڈمیں بھی تھیں۔ دمیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے نا، دمیں جو ہوتی ہیں پیچھے کو، وہ بھی بندروں کی طرح تھے، یعنی کہ ان کا رہنا سہنا کھانا پینا بولنا سب کچھ بندروں کو ہی جیسا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی امت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ ہفتے کے روز مچھلی نہ مارا کرو، لیکن وہ ہفتے کے روز مچھلی مارا کرتے تھے۔ پھر منع کیا تو پھر مارا کرتے تھے، پھر منع کیا تو پھر عہد پیمان بار بار توڑتے تھے اور بار بار توبہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ پہ ایمان بھی لے کر آئے، جو وہ ایمان لے کر آئے وہ ایک طرف ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر ہی نہیں آئے تو وہ گروہ الگ تھا، اور ایک کچھ ایسے تھے جو ایمان والوں سے بھی یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے کر آؤ اپنی جگہ بالکل صحیح ہو، اور جو ایمان نہ لے کر کے آتے تھے ان سے کہتے تھے اپنی جگہ بالکل صحیح ہو، آپ ایمان لے کر مت آنا، یہ غلط ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب انہیں سمجھا کے جاتے تھے اور سمجھانے آتے تھے تو راستے میں بندروں کی شکل کی طرح ایسے کھڑے ہو کر اوپر کو دیکھتے تھے، گردن نکال کر، اور ان سے فرمایا تو کرتے تھے حضرت یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، آپ انہیں بار بار کیوں سمجھاتے ہو، یہ لوگ غلط ہیں، یہ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہ کو جب زیادہ پریشان کیا تو ان دو گروہ کو بندر بنایا، جو لوگ نہ مانتے تھے انہیں بھی بندر بنا دیا، اور جو مانتے تھے انہیں بھی بندر، یعنی کہ جو لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے تھے ادھر ادھر سے کہتے تھے ادھر ان سے کہتے تھے، جو دونوں طرف بجاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بندر بنا دیا۔ تو ناظرین کرام یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور لوگوں نے تو طرح طرح کی باتیں سنی ہیں کہ کس نے بندر اس لیے بنایا ہے کہ نماز جو تھی وہ الٹے ہو کے پڑھی، کسی نے کچھ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس صرف یہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے یہ،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی نہ مارے، لیکن یہ ہفتے کے روز ہی مچھلی مارا کرتے تھے۔ اور دن جو تھی مچھلی آتی نہیں تھی، ہفتے کے روز زیادہ آتی تھی، تو اس لیے وہ ہفتے کے روز مچھلی مار لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، وہ نہیں مانے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا داؤد علیہ السلام کی امت کا واقعہ۔ انشاءاللہ آگے بھی اور بیان کریں گے۔ بس ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر روحانی اور جسمانی اور تمامی معلومات کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔